آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے لے کر 189 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو۔ ایمان کا ایک معنی شریعت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کے آتے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ ہر وہ شخص متصف ہو سکتا ہے جو توحید کا اقرار کر کے شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں داخل ہو جائے۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص برابر کا بدلہ لینا۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدل قتل کیا جائے، اور قصاص صرف حکومت ہی لے سکتی ہے، عوام کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خود اپنے مقتولین کا قصاص لیتے پھریں، کیونکہ اس سے بہت بڑی بے اعتدالیوں کا دروازہ کھل جائے گا، عداوتیں بڑھ جائیں گی، زمین میں دنگا فساد برپا ہو جائے گا۔ فی القتلى مقتولوں میں، الحر آزاد بالحر بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام بالعبد بدلے غلام کے، والانثى اور عورت بالانثى بدلے عورت کے۔ فمن پس جسے عفیہ معاف کیا جائے، فمن عفی لہ سے مراد دیت اور خون بہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کی طرف سے سب کچھ نہ صحیح، کچھ ہی معافی دے دی جائے، مثلا قصاص معاف کر دیا جائے اور دیت لے لی جائے۔ صلح ہو جانے کی صورت میں قاتل مقتول کے ورثاء دونوں کو حسن سلوک کی تلقین فرمائی، یعنی مقتول کے ورثاء بھی معقول طریقے سے خون بہا کا مطالبہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ فریق ثانی کو تنگ کرنے کے لیے خون بہا کے مطالبہ میں سختی کریں اور نہ زیادہ کا مطالبہ کریں۔ اسی طرح قاتل کو بھی چاہیے کہ وہ مقررہ رقم معاہدے کے مطابق ادا کرے اور ٹال مٹول نہ کرے۔ لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی والی مقتول کی طرف سے، اخی سے مراد مقتول ہے، اور مقتول کی طرف سے معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ورثاء معاف کر دیں۔ مقتول کو قاتل کا بھائی کہہ کر اس لیے ذکر کیا کہ قاتل کے دل میں شفقت اور ندامت کے جذبات پیدا ہوں کہ جسے اس نے قتل کیا وہ کوئی غیر نہیں تھا بلکہ دین اور بشریت میں اس کا بھائی تھا۔ شیئن کچھ، فاتباع تو پیروی کرنی ہے، بالمعروف دستور کے موافق۔ بالمعروف کے معنی کسی کے نقش قدم میں چلنے کے ہیں، اور یہ کبھی اطاعت فرمانبرداری کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے فرمایا فمن تبع ہدایا، تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ المعروف ہر اس قول یا فعل کا نام ہے جس کی خوبی عقل یا شریعت سے ثابت ہو، اور منکر ہر اس بات کو کہا جائے گا جو عقل و شریعت کی روح سے بری سمجھی جائے، جیسے سورہ آل عمران میں ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، بإحسان اچھائی کے ساتھ۔ الادا کے معنی ہے یک بارگی اور پورا پورا حق دے دینا، اور پسندیدہ طریقے سے خون بہا کا پورا پورا ادا کرنا۔ احسان عدل سے بڑھ کر چیز ہے، کیونکہ دوسرے کا حق پورا ادا کرنا اور اپنا حق پورا لے لینے کا نام عدل ہے، لیکن احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے اور اپنے حق سے کم لیا جائے، لہذا احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے۔
ذالکا یہ تخفیف ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فرمایا ذالکا تخفیف من ربکم، ذالکا کا اشارہ حکم مذکور کی طرف ہے، یعنی عفو اور دیت کی مشروعیت اللہ تعالی کی طرف سے تخفیف اور مہربانی ہے کہ اس نے معافی اور خون بہا اور معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک بغیر معاوضہ مالی یعنی دیت لیے بغیر حمایت رضا الہی کے لیے معاف کر دینا، دوسری صورت قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا، اور یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بھلائی کا اتباع کرے، وعداء الیہ بإحسان، میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے، اولیاء مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے، یہ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص، معافی یا دیت تین صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہیں، ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل عیسائیوں میں صرف معافی تھی، قصاص تھا نہ دیت۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، اور دیت کی صورت میں مقتول کے ورثاء کا فائدہ ہے۔ رب کے اصل معنی ہے تربیت کرنا، یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانے کے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، فمن، پھر جس شخص نے اعتدا زیادتی کی، الرحمت وہ رقت قلب یعنی جس پر رحم کیا جائے، رحمت رقت اور احسان دونوں معنی پائے جاتے ہیں، پس رقت تو اللہ تعالیٰ نے تباہ مخلوق میں ودیت کر دی ہے، احسان کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک، یہ ان لوگوں کے لیے تخویف اخری ہے جو حدود اللہ کی واضح ہو جانے کے بعد ان سے تجاوز کریں، مثلا قاتل کی بجائے کسی بے گناہ قتل کر دیں، یا معافی اور خون بھاگ وصول کرنے کے بعد قاتل کو قتل کر دیں، یا بے گناہ پر قتل کا الزام لگا کر اس پر جھوٹا دعویٰ دائر کر دیں، یعنی قبول دیت یا اخذ دیت کے بعد قتل بھی کر دیں، تو یہ سرکشی زیادتی ہے جس کی سزا اسے دنیا آخرت میں بھگتنی ہوگی۔ بعد ذالکا، اس کے فلہو، تو اس کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک۔ بہرحال فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی، ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال و شرف میں زیادہ تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی زیادتیوں کی عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو بیان کردہ آیت نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا، اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ اس آیت میں قصاص اور معافی دونوں مسئلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص معافی میں اختیار دی ہے۔ اس آیت مبارکہ اس کے شان نزول سے اسلام کی نظر میں خون انسانیت کی حرمت کا بھی علم ہوتا ہے۔ قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل ناحق کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص مطالبہ کرے۔ اس آیت نے جاہلیت کے زمانہ رسم کو ختم فرما دیا اور اعلان کیا کہ جان ہر ایک کی برابر ہے اور قصاص ہر صورت میں قاتل ہی سے لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد۔ خلاصہ کلام یہ ہوا قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل میں قصاص واجب ہے۔ قصاص کے اصل معنی برابری کے ہیں، یعنی قتل کے بدلہ قتل۔ قتل عمد سے مراد یہ ہے کسی شخص پر قتل کے ارادے سے دھاردار ہتھیار سے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسی صورت میں جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں مقتول کو حق ہے کہ عدالت کی وساطت سے قاتل کو قتل کر دے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ اسلام سے پہلے بھی آسمانی کتابوں میں قتل کی یہی سزا مقرر کی گئی تھی، بائبل میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اگر جسم کو جزوی نقصان پہنچا یا کسی عضو کو کاٹ دیا یا چوٹ لگائی، یہ جسم کا ایک حصہ ہے اور ایسا زخم ہے کہ قصاص لیتے ہوئے بھی اسی حد تک قائم رہنا ممکن ہو تو اعزار میں بھی قصاص واجب ہوگا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ جن صورتوں میں قصاص کا حکم نہیں یا قصاص مساوات کو باقی رکھنا ممکن نہیں، وہاں بجائے قصاص کی دیت واجب ہوگی۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی القصاص برابر کا بدلہ لینے میں حیات بڑی زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، شاید کہ تم تتقون، قتل و غارت سے بچو۔
یہ نہایت فصیح بلیغ جملہ ہے جس پر عرب کے فصحاء عش کر اٹھے، کیونکہ اس مختصر جملہ میں دریا کو کوزہ میں بند کر دیا گیا، یعنی قصاص بظاہر تو موت ہے اور حقیقت میں پوری زندگی کا راز اسی میں ہے۔ قصاص اگرچہ بظاہر بہت دشوار برا معلوم ہوتا ہے، مگر عقل مند صاحب ہوش لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ قصاص زندگی کا باعث ہے، کیونکہ قصاص کے خوف سے قاتل قتل سے رک جائے گا، اس طرح قاتل اور مقتول کی جان بچ جائے گی۔ اس طرح قتل سے قاتل اور مقتول کے قبیلوں میں عداوت اور انتقام جس آگ کے بھڑکنے کا اندیشہ ہے وہ بھی نہیں بھڑکے گی، اور اس طرح دونوں خاندان قتل و خون ریزی سے بچ کر آرام اور چین کی زندگی بسر کریں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، اے دانشورو، قصاص بری چیز نہیں، بلکہ یہ تو تمہاری جانوں کی حفاظت کی ضمانت ہے اور تمہاری زندگی کا بیمہ ہے، لعلکم تتقون۔ قصاص سے ایک طرف تم دنیا میں قتل اور خون خرابہ سے بچ جاؤ گے، دوسری طرف آخرت میں قتل اور فساد فی الارض کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص سے میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ جس معاشرے میں یہ قانون کے ساتھ نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے۔ اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے، جہاں اسلامی حدود کی نفاذ کی یہ برکات الحمدللہ موجود ہیں۔ کاش دوسرے اسلامی ممالک بھی اسلامی حدود کا نفاذ کر کے اپنے عوام کو یہ پرسکون زندگی مہیا کر سکیں۔ جس قوم میں ظالم کی پردہ پوشی حمایت کی جائے وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے، جہاں ظالم مجرم کو سزا دی جائے وہاں جرائم خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ ایک محلے سے لے کر عالمی سطح تک کے مجرموں میں یہی ایک فلسفہ کار فرما ہے۔ آپ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ جن ممالک میں جرائم پر سخت سزائیں نافذ ہیں وہاں کے جرائم کی تعداد، اور جہاں مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی وہاں جرائم کی تعداد کتنی ہے۔ اسلام اور قانون جاہلیت میں بنیادی فرق عدل، اخلاقیات، انسانی حقوق ہے۔ جاہلیت کا قانون قبیلہ پرستی، طاقت کی بالادستی، عورتوں کی تذلیل، توہم پرستی پر مبنی تھا، جبکہ اسلام نے مساوات، انصاف، اخلاقی اقدار اور انسانی جان و مال کی تحفظ کا قانون دیا، جس میں کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں دی۔ جاہلیت میں کمزور اور غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے، جبکہ اسلام نے سب کو قانون کے سامنے برابر قرار دیا۔ مختصراً اسلام نے جاہلیت کی تاریکی کو علم، عدل اور انسانیت کے نور سے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔